السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک نہایت اہم اور امید بھری خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، خاص طور پر ان اساتذہ کرام کے لیے جو پچھلے کچھ عرصے سے ریشنلائزیشن کے دوران ہونے والے طویل تبادلوں سے پریشان اور مایوس تھے۔ آخرکار ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایک اہم اعلان کیا ہے، جس کے مطابق وہ تمام اساتذہ کرام جن کے تبادلے 100 سے 150 کلومیٹر دور کے علاقوں میں کر دیے گئے تھے، اب انہیں اپنے ضلع کے سی ای او کے دفتر میں درخواست دے کر قریبی اسکولوں میں دوبارہ تعیناتی کا موقع ملے گا۔ جی ہاں، یہ وہی مسئلہ تھا جس نے ہزاروں اساتذہ کرام کو ذہنی اذیت، مالی دباؤ اور گھریلو مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن اب امید کی نئی کرن جاگ اٹھی ہے۔ وزیر تعلیم نے واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ جن اساتذہ کرام کے تبادلے غیر ضروری طور پر دور دراز علاقوں میں ہوئے ہیں، ان کی شکایات کو فوری طور پر سنا جائے اور انصاف کے ساتھ انہیں ان کے گھروں کے قریب ترین اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب صوبے بھر سے اساتذہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے ریشنلائزیشن پالیسی کے طریقہ کار پر شدید تحفظات ظاہر کیے تھے۔ بہت سے اساتذہ کرام نے بتایا کہ ان کے تبادلے ایسے علاقوں میں کر دیے گئے جہاں نہ آمد و رفت کی سہولت ہے، نہ رہائش کا انتظام اور نہ ہی وہاں تعلیم کے حالات سازگار ہیں۔ اب رانا سکندر حیات کے اس اعلان نے ان کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت اساتذہ کرام کی قربانیوں اور محنت کی قدر کرتی ہے اور کسی بھی استاد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریشنلائزیشن کا مقصد اساتذہ کرام کو سزا دینا نہیں بلکہ تعلیم کے نظام میں توازن اور بہتری لانا ہے، لیکن اگر کہیں پالیسی کے نفاذ میں سختی یا غلطی ہوئی ہے تو اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ تعلیم نے سی ای اوز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ تمام اساتذہ کرام کی درخواستیں فوری وصول کریں، ہر کیس کا جائزہ شفاف طریقے سے لیں اور جہاں ممکن ہو انہیں قریبی اسکولوں میں ایڈجسٹ کریں۔ اگرچہ یہ عمل مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا، لیکن واضح اشارے مل رہے ہیں کہ نومبر کے اختتام تک اس حوالے سے عملی اقدامات شروع کر دیے جائیں گے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ہزاروں خاندانوں کو سکون ملے گا بلکہ تدریسی عمل بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ایک پریشان استاد کبھی بہترین تدریس نہیں کر سکتا۔ اساتذہ برادری اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ کئی اساتذہ کرام کا کہنا ہے کہ اگر حکومت واقعی اس اعلان پر مکمل عمل درآمد کرتی ہے تو یہ ایک تاریخی قدم ہوگا، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ احتجاجوں، اپیلوں اور تبادلہ لسٹوں کے چکروں میں الجھے ہوئے تھے۔ اب اگر یہ عمل شفافیت کے ساتھ مکمل ہوا تو اساتذہ کرام میں حکومت پر اعتماد بحال ہوگا۔ دوسری جانب کچھ تنظیموں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ریشنلائزیشن پالیسی کے پورے نظام کا از سر نو جائزہ لیا جائے تاکہ آئندہ کسی استاد کو ناانصافی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو قابل ذکر ہے۔ بہت سے ایسے اساتذہ کرام جو خواتین ہیں یا گھریلو ذمہ داریوں کے باعث دور دراز نہیں جا سکتی، ان کے لیے یہ فیصلہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کئی خواتین اساتذہ کرام نے سوشل میڈیا پر اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں سینکڑوں کلومیٹر دور تعینات کر دیا گیا تھا، جن کے باعث ان کی نوکری چھوڑنے تک نوبت آ گئی تھی۔ اگر اب واقعی انہیں اپنے ضلع یا قریبی اسکولوں میں تعیناتی کا موقع ملتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ قدم بلا شبہ پنجاب حکومت کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ تعلیم کے شعبے کو صرف کاغذی داموں سے نہیں بلکہ عملی اصلاحات سے بہتر بنانا چاہتی ہے۔ وزیر تعلیم کے اس بیان نے اساتذہ کرام میں نیا جوش پیدا کیا ہے، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوگا جب درخواستوں کی چھان بین ہوگی، فہرستیں تیار ہوں گی اور ایڈجسٹمنٹ کی کاروائیاں ہوں گی۔ اگر یہ سب کچھ شفاف انداز میں مکمل ہو گیا تو یہ حکومت پنجاب کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ریشنلائزیشن پالیسی خود ایک اچھی نیت کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں اسکولوں میں اساتذہ کرام کی کمی ہے وہاں اضافی اساتذہ کرام کو منتقل کیا جائے تاکہ ہر بچے کو تعلیم تک یکساں رسائی حاصل ہو، لیکن
لیکن جب پالیسی کے نفاذ میں انسانی ہمدردی اور زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا تبھی مسائل نے جنم لیا، اور اب حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ کسی بھی پالیسی کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے انسانیت اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ نافذ نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ فیصلہ صرف ایک اعلان نہیں ہے بلکہ ایک امید ہے، ایک اشارہ ہے کہ اگر آواز بلند کی جائے، اگر اتحاد کے ساتھ بات کی جائے تو تبدیلی ممکن ہے۔ اب وقت ہے کہ تمام اساتذہ کرام اپنے ضلع کے CEO کے دفاتر سے رجوع کریں، اپنی درخواستیں جمع کروائیں اور مثبت رہیں۔ انشاءاللہ وزیر تعلیم کے وعدے کے مطابق قریب ترین اسکولوں میں تبادلوں کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس خبر کو ہر اس استاد تک پہنچائیں جو ریشنلائزیشن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تعلیم سے متعلق ہر اہم اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ یاد رکھیں، استاد قوم کی بنیاد ہیں اور جب بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔